آسم. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ چند منٹ اور رہ گئے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. قرآن میں مریم علیہ السلام علیہ کو یا اخت ہارون کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس پہ مجھے تو ڈاؤٹ ہو ہارون رہا صرف ایک ہی تھے پوری دنیا میں جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، یا کوئی اور ہارون نہیں ہو سکتا؟ نہیں، لیکن ہسٹری میں جب جاتے ہیں میں نے ریسرچ کیا تو ایسا مجھے پتا چلا کہ مریم علیہ السلام کے کوئی بھائی نہیں تھے. کزن کو بھائی نہیں کہتے؟ اچھا، تو کزن کا دوسری نام بات لیا یہ تھا ہے، انہوں نے. ہاں اس میں کزن بھی ہے، اور اسی طریقے سے قوم کے لیڈر جو تھے، اس جو حضرت مریم کا جو خاندان تھا، وہ اس کے جو سرپرست تھے وہ ہارون تھے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کا کوئی بھی مثلا آپ سید ہوں اور آپ کوئی غلطی کر دیں، کوئی گناہ کر دیں، تو یہ کہا جائے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کر یہ حرکت. تو اب آپ یہ ظاہر 1400 سال گزر گئے، کتنی نسلیں بیچ میں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیگ آپ کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے آپ ڈائریکٹ نہ ہو، بیچ میں جو ہے تقریباً 30-35 نسلیں آ گئی ہوں. تو ایسے ہی کسی بھی ٹرائب کی طرف منسوب کرتے ہوئے عربی زبان میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یا اخت فلانن یا آخا فلانن، یعنی فلاں کے بھائی فلاں کے بہن، یعنی اس قبیلے سے یا اس خاندان سے تعلق رکھنے والے. یہ جی عربی کا اچھا. ایک خاص انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ رشتہ داریاں کھولنے لگیں اور جینیالوجی میں جا کے دیکھیں کہ اچھا یہ تو اکیلی تھی، ان کا بھائی تو کوئی تھا نہیں. جی، سورہ مریم میں آیت 36 میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، اور لیکن آل عمران میں جو 45 آیت ہے اس میں کہا کہ ہم نے اپنے ملائکہ یعنی کہ اینجلز کو بھیجا. سورہ مریم میں صرف ایک اینجل کا ذکر ہے، لیکن آل عمران میں اینجلز کا ذکر ہے. تو یہ کیا کانٹراڈکٹ نہیں ہوا؟ ایک منٹ. سورہ مریم میں اینجل یعنی حضرت جبریل کا ذکر ہے، اور آل عمران کی 36 کون سی آیت؟ ہاں کون سی آیت کا آل عمران کی؟ 45. اچھا جی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اچھا جی، اس کے بعد یہ آیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ملائکہ فرشتوں کہا اور وہاں کہا فرشتہ. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کو دو نمبرز دوں، ایک اسمال اور ایک لارجر، ایک چھوٹا نمبر ایک بڑا نمبر، تو کیا دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہوگا. یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں. تو میتھ کا بنیادی رول ہے، اسی کو ہم اردو میں یا عربی میں کہہ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے مخالف نہیں ہے. یعنی لارجر نمبر مائنر نمبر کے اسمالر نمبر لارجر نمبر کے مخالف نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ جو اسمالر نمبر ہے وہ لارجر نمبر میں آ گیا. تو جو ایکچوئل ٹاسک تھا وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ملائکہ نے نہیں کیا. بشارت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے ملائکہ نے بھی دی ہوگی، اور دوسرے ملائکہ بھی گئے ہوں گے. نہیں، لیکن اس میں تو یہ ہو رہا نا، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کے جبریل گئے تھے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینجلز گئے تھے. میں وہی مطلب تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے خود ہی مان لیا کہ جبریل بھی اینجل ہیں اور جی ایک اینجل کو ایک جگہ ذکر کیا اور باقی یہ کہا، مثلا آپ کا نام مسٹر آسم ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر آئے اور میں کہوں کہ ہاں بھائی آسم صاحب آئے تھے، پھر کسی دوسرے موقع پر کہوں بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آسم کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ کیا ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی، مطلب میں سمجھا نہیں. میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ میرے پاس آسم آئے تھے، ٹھیک ہے، جی کسی سے کہوں آپ نے جی دوستوں کے ساتھ آئے ہوں میرے ساتھ، پھر جی دوسرے موقع پر میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اس میں آسم صاحب بھی تھے، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی 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 اچھا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
آپ چلیں ہر بار تسلی بخش جواب دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت آمین بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آمین.